میرا آپ سب کو سلام پہنچے، چھوٹوں کو دعا۔ سب سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے دو باتیں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ ارریہ جیسے شہر سے بلونگ کرتے ہیں، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے ابا کا ددحال جو ہے وہ اس علاقے سے ہے۔ تو میری نسبت چاہے میرے والد کے حوالے سے ہو یا میرے خود کے حوالے سے، لیکن آج اس کیمپس میں اپنے نام کے حوالے سے یہاں بلائی گئی ہوں، تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ چھاؤں فاؤنڈیشن اور دھنک نے مجھے یاد رکھا، اور آپ کے سامنے مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس تاریخی پروگرام کا حصہ بننے جا رہی ہوں۔ اور یہ ارریہ لٹریری فیسٹیول، یہ شروعات جو ہے وہ ایک پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ یہ منزل بمنزل آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اور ہر پروگرام میں شروعات میں جو پرابلمز آتی ہیں ان کو سر کر لینا، اتنا بڑا پروگرام منعقد کر لینا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے جب یہ پروگرام آگے بڑھے گا، اس میں کچھ چیزیں جو انکلوڈ کی گئی ہیں، جیسے اوپن مائک کا جو پروگرام ہونے والا ہے وہ آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور آج جو یہ ادبی چوپال ہے، یہ دراصل ادبی چوپال بڑا سیریس پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں جو ساہتیہ کے حوالے سے یا لٹریچر کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ بڑی سنجیدہ بات ہوتی ہے، اور عام طور پر طریقہ یہ ہے اس کا کہ وہ بند کمروں میں، ہال میں، کالجز کے آڈیٹوریمز میں ہوا کرتی ہے۔ یہ پہلا میرے خیال ہے تجربہ ہے یہ کہ ہم ایک بڑا سنجیدہ موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے مقالے کا موضوع کینوس کافی بڑا ہے۔ شام ہو چکی ہے، میں آپ سب سے اجازت لینا چاہ رہی تھی کہ اگر میں یہ پورا مقالہ نہ پڑھوں آپ کے سامنے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ میں چند باتیں آپ سے اس حوالے سے کر دوں گی۔ اس کا عنوان ہے ادب، ادیب اور عذاب دربدری کی نوحہ گری۔ اس مقالے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ہر کردار ایک لمبی چوڑی بحث کا متقاضی ہے، لیکن میں نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کر لوں کہ دربدری، جسے عرف عام میں ہجرت کہتے ہیں، کچھ انسان ہی نہیں جانوروں کی زندگی میں بھی کبھی اچانک، کبھی باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے در آتی ہے۔ یہ بات آج اس محفل میں کہنا زیادہ پراسنگک لگ رہا ہے کیونکہ یہ سیمانچل ہے۔ جی ہاں، سیمانچل، جو زد آب ہو تو ٹوکری میں گھر لیے یہاں کے باسی ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں انہیں اجڑ اجڑ کر بسنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور یہ ہم سب کا تجربہ کہتا ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عذاب دربدری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ ٹوکری میں گھر لیے گھومتے ہیں۔ یہ بات ایک سرسری سے ضمناً آ گئی ہے، لیکن شعر و ادب کی دنیا میں ایک باقاعدہ صنف کی صورت پروان چڑھ گئی ہے۔ اساتذہ کا ماننا ہے کہ اس صنف کے تحت جو ادب لسٹ کیا گیا ہے وہ عالمی سطح پر کلاسک کا درجہ رکھتا ہے، اور اس زمرے کے مصنف ادب میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی اکثر تصانیف شاہکار ہوتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ نسلی، مذہبی منافرت، لسانی و علاقائی تعصب بالآخر ایک قوم کا دوسری قوم پر، ایک سماج کا دوسرے سماج پر، ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم و جبر، کسی نہ کسی انسانی بستی کی دربدری پر منتج ہوتا ہے۔ اس کے تحت کی جانے والی ہجرت عام طور پر عارضی کم دائمی زیادہ ہوتی ہے۔ ہجرت خود اختیاری عمل نہیں ہے۔ اس میں صرف انسان نقل مکانی نہیں کرتا، بلکہ اس میں لسانی، تہذیبی و ثقافتی ہجرت بھی شامل ہے۔ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ شروعات عظیم آباد کے عظیم شاعر باکمال، میری مراد پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔
کلیم احمد عاجز 11 اکتوبر 1924 کو بہار کے موضع تلہاڑا ضلع نالندہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے مقامی مسلم ہائی اسکول میں داخلہ لیا، لیکن ایک سانحہ ہو گیا اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں عالمی سطح پر جب دنیا ہیروشیما اور ناگاساکی کرنے کی جانب بڑھ رہی تھی، خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو رہے تھے، ہر دن ایک نیا مسلم ملک وجود آ رہا تھا، کم و بیش 42 ملک وجود میں لائے گئے۔ ادھر ہندوستان کی تاریخ کا وہ دور انتہائی طغیان بھرا ہے، 1000 سالہ تہذیب آخری سانسیں لے رہی تھی، شکست و ریخ کا ایک ہیجان بپا تھا، نئے بت صنم خانے میں پہنچائے جا چکے تھے۔ ہند کا کثرت میں وحدت کا تانا بانا ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کی کرچیاں آج بھی دل و جگر میں پیوست ہو کر ناسور بن چکی ہیں اور رستی رہتی ہیں۔ تقسیم ہند پر بس ہوتا تو کیا برا تھا، لیکن یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے دبستان عظیم آباد کے گوہر آبدار ڈاکٹر کلیم عاجز کی۔ 1946 میں بہار کے چھپرا ضلع میں ہونے والے فرقہ وارانہ فساد کی آگ ان کے آبائی وطن تلہاڑا پہنچی، جس نے ان کی والدہ، بہن اور دوسرے اعزاء و اقربا کو نگل لیا۔ پورے ملک میں خونی فسادات کا وہ رن پڑا کہ معاذ اللہ، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کہ طویل مقدمے میں کلیم عاجز صاحب نے اس سفاک خونریزی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ قاری پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ قاری خود کو سوالوں کے گھیرے میں پاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کب تک؟ جیسے سوال اسے بے چین رکھتے ہیں۔ کلیم عاجز میر کے انداز کے لیے بہت مشہور تھے، انہیں میر ثانی کہنا بیجا نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے، کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے۔ بقول ڈاکٹر کلیم الدین احمد، ان کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں کا باہم ربط ہے، جس کو جدا کرنا مشکل ہے۔ ان کے شعر دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں، ان کا جو لہجہ ہے، اس میں جو انہوں نے جس بولی کا استعمال کیا ہے، اس میں کرے ہے، جائے ہے، آؤ ہو، جاؤ ہو، اس طرح کا استعمال ہے۔ یہ بولی پٹنہ میں اور مگدھ میں، جہان آباد میں، اطراف میں بولی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ یہ تو اس عظیم شاعر کا مختصر سا حوالہ تھا جو میرے مضمون کا پتہ بھر ہے، تبرک کے جیسے میں نے اسے اپنے مضمون میں شامل کیا ہے۔ ہم ان محرکات کو جاننا چاہتے ہیں جو ہجرت پر منتج ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ادب، ادیب اور عذاب دربدری کا نوحہ تخلیق ہوتا ہے۔ ہم مختصر ان چند ادیبوں شاعروں کی بات کریں گے جن پہ یہ سانحہ گزرا۔ آئیے لفظ مہاجرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہجرت جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہجرت وہ ہے جس سے اسلامک ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک وہ ہجرت ہے جو تلاش معاش کے سلسلے میں پیش آتی ہے، جس میں احمد سلمان فاروقی کہتے ہیں کہ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا، جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ صدیاں بیت گئیں، آسمانی صحیفے عالمی بھائی چارہ یعنی یونیورسل بردرہڈ کی وکالت طرز معاشرت کے آداب بنی نوع انسان کو سمجھانے، سکھانے، پیغمبروں کی زبانی مختلف قوموں تک پہنچتے رہے، اور بالآخر طوفان نوح کے پیش نظر ترک وطن پر منتج ہوئے۔ جو دی ان کا مقدر ٹھہرا، دنیا پھر آباد ہو گئی۔ سلسلہ فرمان الہی جاری رہا، وقت گزرتا گیا، پھر فرمان الہی آیا، ہجرت کا حکم ہوا اور بنی اسرائیل دربدر ہو گئے۔ آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا، بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری قوم تھی، جس کے لیے انہوں نے منہ سلوہ تک اتارا۔ دور بدلے، زمانہ بدلا، ہجری صدی کا آغاز ہوا، اسلام و مسلمان دنیا کے ایک تہائی حصے پہ فاتح کہلائے۔ جب فاتح سامنے آئے تو مفتوحین کی بھی ایک دنیا آباد ہو گئی، اور ایک کسک ہمیشہ رہی جس کا ثبوت غرناطہ کی شام غریباں، سقوط بغداد، سقوط ڈھاکہ، جرمنی، بوسنیا، سیریا، عراق، ہولوکاسٹ، روہنگیا، فلسطین، الغرض کچھ بستیاں صفحہ ہستی سے مٹائی جا رہی ہیں، انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلے جا رہے ہیں،
اور دوسری طرف ایک وہ عالم ہے جو کہتا ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے صد ہے۔ یہ مضمون کافی طویل ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اسے حصے بکھرے کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ ان میں نے جن تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کچھ جو شاعرات ہیں انہوں نے جب اس درد کو اپنے کلام میں سمویا تو رفیہ شبنم عابدی کہتی ہیں کہ پھر ایک کلیم کے ہاتھوں میں نور اترنے تک ہماری قوم کے بچوں کو قتل ہونا ہے۔ اسنا بدر کا قلم خون کے آنسو رلاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اسنا بدر بہت اچھی شاعرہ ہیں اور پیشے سے استاد ہیں اور بہت اچھی شاعری کرتی ہیں، بڑا رواں قلم ہے ان کا۔ وہ کہتی ہیں کہ کل رات کی محفل میں ایک رنگ اٹھا دل میں، جب رقص قدم اٹھے پتھر کے صنم اٹھے، نغموں کا نشہ چھلکا سورن جو علم اٹھے۔ ایک آن تو سانسوں میں بارود کی وحشت نے کچھ شور کیا برپا، تاریک محلوں سے کانوں کو سنائی دیں روتی ہوئی ماؤں کی ٹوٹی ہوئی آوازیں، مرتے ہوئے بچوں کی بکھری ہوئی پروازیں۔ ہم اپنے ملک کی جہاں تک بات کریں، تقسیم ہند نے بڑے گھاؤ دیے ہیں اور مملکت خدا داد کا جو حال ہے، تو عصر حاضر کی ایک مکھر آواز نسیم سید کہتی ہیں کہ چہرہ بدل دیں، ترک کریں نام کیا کریں، وحشت کا نام رکھ دیا اسلام کیا کریں، بچوں سے اپنے کیا کہیں کیسے نظر ملائیں، اپنا تماشا سب ہے سر عام کیا کریں، کیا دین کیسا امن کہاں کی اخوتیں، کس حیثیت میں رکھیں یہ پیغام کیا کریں۔ اردو شاعری کا معتبر نام ادا جعفری، ان کے غزل کے اشعار دیکھیے۔ اگر سچ اتنا ظالم ہے تو ہم سے جھوٹ ہی بولو، ہمیں آتا ہے پتجھڑ کے دنوں میں گلبار ہو جانا، ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا کبھی اخبار ہو جانا۔ یہ مضمون کافی طویل ہے، اس میں جو ادب کے حوالے سے جو میں نے تفصیل سے بات کی ہے وہ دو ادیب میں نے لیے تھے اس میں، ایک سعادت حسن منٹو اور ایک قرۃ العین حیدر۔ سعادت حسن منٹو تعریف کے محتاج نہیں، اسی طرح قرۃ العین حیدر بھی تعریف کے محتاج نہیں۔ اس مضمون میں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو دربدری کا عذاب ہے، جن مصنفین نے خود جیا ہے جس چیز کو، آپ سب جانتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو بھارت سے جب پاکستان چلے گئے تو ان پہ جو بیتی وہ ہم سب سے کسی سے چھپا نہیں ہے، اور انہوں نے بٹوارے کا دکھ جس طرح سے اپنی کہانیوں میں اپنے افسانوں میں بکھیرا ہے، اس میں خاص طور سے جو عورتوں پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کی کہانی ان کے نوک کی قلم سے جب نکلی تو قاری تھرا اٹھتا ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اس مہذب سماج میں رہنے کے قابل یا خود کو کہلانے کے قابل ہیں۔ اور قرۃ العین حیدر کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے ہجرت در ہجرت کی، ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے لندن، لندن سے واپس ہندوستان۔ تو ان کی باتیں کرتے ہوئے بس مجھے یہی کہنا ہوا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شکریہ۔